میں نے اکثر آپ کو سنا ہے کہ آپ بڑا یو ہیڈ اے ٹف ٹائم گیٹنگ انٹو دی جابز ان پاکستانی ٹف ٹائم کیا، دیر از نو جاب. یہ پی آئی کی تو بھی تو اللہ رکھی ہوں، ان دا سینس کہ مجھے انہوں نے انٹرویو کیا نیو یارک میں آئی واز ان جانس ہاپکنس. مجھے ابھی نئی نئی اسسٹنٹ پروفیسر کی جاب ملی تھی فیو منتھس، اینڈ دے انٹرویوڈ می. کیا میں بیٹھی رہی ہوں نیو یارک کے آفس میں، اور یہ بڑھے بڑھے اپنے تھیلے لے لے کے شاپنگ کر کے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، کوئی مجھے پوچھ ہی نہیں رہا، میں بیٹھی نہیں ہوں. پھر میں نے ایک جگہ تو ایک بڑے میاں پیچھے چپ کے، ہی واز اے کرنل، بڑے اچھے تھے کرنل متین، اللہ ان کو بخشے، ویری نائس مین. جی آپ فرمائے آپ کس لیے بیٹھی ہیں؟ میں نے کہا جی میں اس لیے بیٹھی ہوں کہ میں سائکائٹرسٹ کی پوسٹ آئی ہے پی آئی اے کے لیے، میں اس کے لیے بیٹھی ہوں. او آپ ڈاکٹر نے؟ میں نے کہا جی آئیے آئیے اندر آئیے. پھر آرام سے تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا آپ جب آئیے کیسے آئیں گے وہ، اور بھی کہیں گے سچی بات تو یہ ہے کہ اٹس اے میل آرگنائزیشن، یو ویری ینگ اور اینڈ فیمیل. تو ایکچولی ہم نے کسی کو دیکھ لیا ہے انگلینڈ میں، اور آلموسٹ سیئنگ کہ ہم نے اس کو رکھ لیا ہے، اور فلانا فلانا. ارے مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں بتا نہیں سکتی، اور فلانا فلانا. میں چپ غصہ کے مارے میں واپس آیا. جب وہاں ہاپکنس میں سب ہنس رہے کہ یہ پاگل ہے، یہ جائے گی ایئر لائن. وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں نا ایئر لائن میں ایئر ہوسٹسز ہوں گی، ان کی باتیں کر رہی ہوگی، کیا کر رہی ہوگی وغیرہ وغیرہ، ان کے افیئر ہو رہے ہوں گے، پائلٹس کے افیئر، یہی سوچا انہوں نے. ان کو یہ نہیں معلوم اٹ واز انٹائر پی آئی، ان کے بچے، ان کی بیویاں، ان اگر جو ہیں ٹریفک میں ہیں، انجینئرنگ میں ہیں، کتنا بڑا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا. تو they were laughing. So when I came back they were very happy. But امی نے پھر کہا میں بیمار ہو رہی ہوں تو I had to go. آپ نے ماشاءاللہ بہت آرٹیکلز بھی لکھے، بالکل بہت کتابیں بھی لکھی، بالکل 100-150 سے زیادہ کوئی آپ نے آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں جن کا نمبر ہر روز بڑھ رہا ہے. 10-12 کتابیں آپ نے لکھ دی ہیں. ہاؤ ڈو یو فائنڈ ٹائم اینڈ واٹ از یور انٹرسٹ اینڈ ہاؤ ڈو یو گیٹ گوئنگ؟ interest is passion again. When I find something تو I feel like writing. World Association of Dynamic Psychiatry، یہ WPA سے ایسوسیٹڈ بھی ہے، تو WPA بھی تھا وہاں پہ. تو وہ ہوئی تھی موروکو میں، پر میرا جو پریزنٹیشن تھا انہوں نے زوم پہ کیا. And I was in my element. It was about refugees and IDPs and the women and the problems. And they showed it in the big hall. And I am so touched. And they were amazed. And I said it with passion. کہ کیا ہوتا ہے ریفیوجی ویمن کا، کس طرح گزرتی ہیں، کس طرح ان کے ناٹ اونلی بچوں کو سنبھالنا، میاں ختم ہو گئے، جوان بچے ختم ہو گئے، کیسے وہ ڈیل کرتی ہے. اور ماں جو ہے نا، ماں کا رتبہ سچ مچ صحیح ہے کہ وہ پیر کے نیچے جنت ہے. دیٹ وومن اسٹینڈز اپ سالڈ اینڈ مائی مدر واز این ایگزامپل. کھڑی ہو جاتی ہے، اپنے بچوں کو چوزے کی طرح اپنی پروں میں رکھ لیتی ہے. تو آئی واز ٹاکنگ اینڈ دین دے سیڈ آپ اس کے اوپر اس کو آرٹیکل فارم میں بھیجیں. آئی واز سو پیشنیٹ اینڈ سو taken aback کہ I was writing when I wrote for and I wanted to be best. I'm very perfectionist too. یہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے ذرا اس کے بارے میں بتائیں کہ ٹیک ہوم میسیجز کیا ہیں؟ بیسیکلی میں ڈیماسکس میں گئی تھی، کانفرنس تھی، پین عرب کانفرنس. تو وہاں میں گئی، وہاں پہ سارے یہ بڑے بڑے بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، یوں ہو گیا فلسطین میں، یوں ہو گیا عراق میں، یوں ہو گیا. میں نے کہا وائی ڈونٹ یو رائٹ؟ اگر آپ لکھیں گے تو APA میں بھی اگر آپ لکھتے ہیں تو فرق تو پڑتا ہے. تو کہنے لگے اوکے ول یو رائٹ؟ میں نے کہا اچھا. میں نے کہا میں لکھوں گی تو ول یو سینڈ سم تھنگ رائٹ فیو پیجز اباؤٹ یور کنٹری کہ کیا ہو رہا ہے. دے سیڈ یس. اینڈ میں کرتے کرتے پھر یہ دیٹ کتاب، اس میں جو میں نے پھر میری ایک اور گوری عورت تھی، اس نے کہا کہ دیکھو تم عرب کے بارے میں لکھ رہے ہو، احمد اوکاشا سے کہو کہ وہ بھی ایک کچھ دے دے، کچھ آرٹیکل کچھ دے دے. اینڈ ہی واز سو گڈ. آپ ایک چیز اور میں نے لرن کی ہے، آپ کبھی ڈرے نہیں. کوئی اچھی چیز کر رہے ہیں نا تو say it. And who knows the other person is thinking about that. Yeah. When I talked to him and he was so good. And he wrote one of the most beautiful chapter. And then I got so passionate about it. I wrote about the psychopathology. شروع کہاں سے ہوا ہے، ہوتا کیا ہے، غازہ کے بارے میں سارا لکھا. And لمبی چوڑی کہانی یہ ہے کہ وہ کتاب اس طرح میں نے لکھی. اگر میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ مجھے کچھ انڈیکیٹرز دیں کہ عام لوگ آپ کی یہ کتاب کیوں پڑھیں، ان کو کیا ملے گا اس کتاب سے؟ I don't think it is for simply عام لوگ. I think it is an academic book. And it is for all the psychiatrists, all the mental health workers, and of course philosophers and teachers and policy makers etc. کہ یہ چیزیں سمجھیں کہ یہ کیا ہے اور سائیکو سوشل افیکٹس کیا ہوتے ہیں. ابھی جیسے ہمارے ملک میں بھی اتنا ہو رہا ہے، یو نیور نو کہ کوئی سول وار ہو جائے، کہ کبھی کچھ ہو جائے. دے شوڈ ریئلائز کہ بلا وجہ کہ تمہاری دو لوگوں کی جنگ اور پاور کے لیے آپ پبلک کو کیوں تنگ کریں. مجھے لگتا ہے کہ آپ کی کتاب میں بہت اچھا مواد ہے.
اچھا شکریہ. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ مواد صرف کتابوں تک محدود ہو جاتا ہے، اور میں آپ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہوں ماشاء اللہ. کہ یہ عوام تک یا ریلیونٹ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے پاس کیا راستے ہیں؟ میڈیا از اونلی وے. I've asked you number of questions and میں یہ سمجھتا ہوں اس پروگرام میں میری ایک ذمہ داری اور بھی ہے that I hold hands with the younger psychiatrists of today who are going to take over the بالکل. reins from us, and holding hands and bringing them into those important positions has always been one of my compulsions in terms of dealing with younger men. I have Ali Mufti, who's a young psychiatrist here, and I'm going to invite him to ask you a few questions. Certainly, So, I'd love to. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسا دن گزرا ہے؟ ہیکٹک. ہم نے آپ کے کیریئر کے بارے میں بات کی. آپ نے کافی چیلنجز فیس کیے، آپ کے کیریئر میں کافی ہائیز بھی آئے، لیکن اگر ابھی ہم سائیکیٹری کی بات کریں خاص طور پر پاکستان میں، اس میں کافی چیلنجز ہیں، کافی مشکلات ہیں. ان چیلنجز کو ہم کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ پاکستان میں جو ایف سی پی ایس ہوتا تھا، خاص طور میں تو ایف سی پی ایس ہی کہوں گی، ایم سی پی ایس کا اتنا نہیں ہے، وہ بہت مشکل تھا ایک زمانے میں. بٹ آئی تھنک مبشر کے آنے کے بعد تھنگس چینج. اور پھر جو دوسرے لوگ، اب اس کے بعد جو سیکنڈ جنریشن آیا ہمارے میں، تو ہم تو مڈل کے تھے، فرسٹ ہوا، ہم سیکنڈ تھے، تھرڈ جنریشن جو فرید مناز صاحب ہیں، جب یہ لوگ آئے تو دے ور ویری گڈ، آئی ایم شیور. اور اب میرا خیال میں اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے ایگزام پاس کرنے کے لیے. ٹریننگ کے لیے یس آئی ایگری کہ ٹریننگ کے لیے آپ کو بہت مشکلات ہوتی ہیں جونیئرس کو، کیونکہ اچھے سینٹرز نہیں ملتے جہاں اچھے پروفیسرز نہیں ہوتے، ٹریننگ کی فیسلٹیز نہیں ہوتی، آپ کو ٹائم نہیں دیتے. اور یہ ہے مسئلے، جیسے کہ انگلینڈ وغیرہ میں تو فل ٹائم کوئی نہ کوئی اتنے پروفیسر. ہمارے یہاں کوئی ٹرینڈ ہی نہیں ہے کہ پروفیسر ہو، اسسٹنٹ پروفیسر ہو، نہیں ایسوسیٹ ہو، پھر 2-3-4 اسسٹنٹ پروفیسرز ہوں، سینئر رجسٹرار ہو، رجسٹرارز ہو، یہ سب مل کے ٹرین کرتے ہیں جو نئے لوگ آتے ہیں. اسٹوڈنٹس کے لیے بھی جو آپ سائیکائٹری میں اٹریکٹ کرتے ہیں، تو جب ان کا روٹیشن ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹس کا کلینکل ٹریننگ کے لیے، تو اس میں بہت سارے لوگ بڑے امپریس ہو جاتے ہیں سائیکائٹری سے، جب کہ اگر وہاں کا اسٹاف بڑا اچھا ہو، جیسے رائل فری میں تھا. سو مینی پیپل گوٹ ان ٹو سائیکائٹری بیکاز ہمارا بہت مزے کا اسٹاف تھا. اور پھر میں نیشنل تھی، میری بڑی بنتی تھی سب جو ان سے جونیئر اسٹوڈنٹ سے، اور بڑے مزے کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے وہاں پہ، ونچسٹر کے پڑھے ہوئے، ادھر کے پڑھے لکھے، اور وہ اپر کلاس والا جگہ بھی تھی، مزہ بڑا آتا تھا. بٹ دین یو سی ایون میں انفارچونیٹلی ایک سرٹن کلاس کے لوگوں کے ساتھ ہی کرتی رہی ہوں، بٹ آئی تھنک اسٹل ٹریننگ کے سینٹر صحیح نہیں ہے. آئی فلی ایگری. اس کے لیے کیا کریں گے؟ اب جیسے آپ پشاور میں ہیں تو پشاور میں بڑے اچھا ہوتا تھا شفیق صاحب کے زمانے میں، اور پھر مفتی صاحب آپ کے والد تھے، ان کا اچھا ہوتا تھا. پر آئی تھنک پھر پنڈی آپ کو اس لیے آنا پڑا کہ یہ بڑا اٹریکٹیو پلیس تھی. آئی تھنک ہی واز اے ویری کیرزمیٹک پرسنالٹی اینڈ میگنیٹک پرسنالٹی. وہ اپنی باتوں سے اس سے کسی کو پسند کر لیا تو بالکل پسند کر لیا، اور پھر اس کے پیچھے لگ کے اس کو بالکل قائد اعظم بنا دیا. آپ ینگ ہیں، آپ کچھ نہ کچھ کر کے باہر کا ضرور کچھ نہ ایک وہ لگائیں کہیں نہ کہیں ایک. اب تو پتہ ہے یہ لوگ برٹش، ہماری اسکالرشپس برٹش کاؤنسل کی ہوتی ہیں، آپ کی امریکن اسکالرشپس بہت ہوتی ہیں. آپ پتہ کریں ہمارے یہاں یہی تو کرپشن ہے کہ وہ کھا جاتے ہیں بلکہ پڑی رہتی ہیں، لیپس کر جاتی ہیں. اب کچھ نہ کچھ کر کے جائیں. ایک آپ لوگوں نے اویئرنیس جو بنائی ہے سائیکیٹری کو لے کے، لوگ ایف سی پی ایس کرتے ہیں، پارٹ 2 کلیئر کرتے ہیں، لیکن پارٹ 2 کے بعد برین ڈرین ہو رہا ہے، کافی لوگ باہر جا رہے ہیں. بہت صحیح کہہ رہے ہو. کافی لوگ جو ہے وہ بالکل صحیح کہہ پاکستان رہے ہو. کے مقابلے میں باہر کنٹریز کو بالکل ترجیح صحیح دے کہہ رہے رہے ہیں، ہو. اور جو لوگ ہیں وہ ایک خاص فیلوشپ کے لیے باہر جاتے ہیں. دے ڈونٹ وانٹ ٹو کم بیک ٹو پاکستان، وہیں پہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں. اور اگر واپس آنا بھی چاہیں تو کیوں آنا چاہیں؟ جیسے آپ کی موٹیویشن تھی کہ مدر ہیں. نہیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو، اس زمانے میں نیشنل پرائڈ بہت تھی. آئی ریممبر میں نے کبھی نیشنلٹی وہ نیشنلٹی نہیں لی انگلینڈ میں. میں کتنے سال 7 سال 8 سال رہی، 7 سال رہی. میرے ہسبینڈ 16 سال رہے. ہم جاتے تھے، وہ ہمیں کہتے تھے، ہم کہتے تھے نہیں وی آر پاکستانی، وائی شوڈ بی یو نو. آئی نیور تھاٹ ایور کہ میں پاکستان نہیں آؤں گی. اور مجھے شروع سے یہ تھا پاکستان آؤں گی یہ. اور میں تو جناح ہاسپٹل کے خواب دیکھتی تھی پوری زندگی. میں نے جناح ہاسپٹل کا خواب دیکھا، میں یہاں آؤں گی. میں نے چیزیں جمع کی ہوئی تھیں، سب کچھ تھا. اب دیکھ لیں وہ انہوں نے جو ان کا کوٹا سسٹم ہے فیڈرل گورنمنٹ کا تھا، اور میرا کراچی کا ڈومیسائل تھا، مجھے نہیں ملا. پھر طرح طرح کے ٹیڑھے آڑے لوگ آتے رہے. انفارچونیٹلی سچی بات بتاؤں کہ جب ملک کا یہ حال ہوتا ہے تو اگر سب چھوڑ کے چلے جائیں گے تو آپ سوچیں ملک کا کیا ہوگا. کس مشکل سے ہم نے پاکستان کو بنایا ہے، ٹھیک ہے نا.
اب غازہ کا مجھے تو آپ غازہ کا ایگزامپل لیں, ان کے ڈاکٹرز نکلتے نہیں ہیں, وہ وہیں کام کرتے ہیں. اینڈ دا پرسن ایاد السراج جو ان کا غازہ کمیونٹی مینٹل ہیلتھ کا جو پریزیڈنٹ تھا, اس کو میں جانتی ہوں کیونکہ وہ میرا انگلینڈ میں لوکم کرتا تھا. وہ سب کچھ چھوڑ کے وہاں گیا اینڈ ہی اسٹارٹیڈ اے غازہ کمیونٹی مینٹل ہیلتھ پروگرام. اینڈ اس میں سارے جو سکائٹرسٹ تھے, جونیئرس تھے, سائیکالوجسٹ تھے, سوشل ورکرس تھے, وہ سب اتنے ویل ٹرینڈ تھے. اینڈ الحمدللہ ان کے وہاں جائیں تو آپ کو لگتا ہے پیس, حالانکہ وار زون تھا. اب میں دیکھتی ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. آپ کو میں بتاؤں, یو ول نیور لوز اٹ. اور ایٹ اینی اسٹیج آئی تھنک ورکنگ فار یور کنٹری اینڈ ورکنگ آنیسٹلی ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. ینگ فیلوز میں کافی ڈسٹریس ہے. جس طرح آپ نے بات کی نا کہ ایک ینگ ڈاکٹر نیاز جب نیو یارک میں بیٹھ کے وہ PIA کے لیے انٹرویو دے رہی ہیں, UK میں بیٹھ کے وہ جنا ہاسپٹل میں آ کے جاب لینے کا سوچ رہی ہیں, ان کا خواب ہے نیشنل برائٹ. صحیح ہے, کوئی نہیں لفٹ ملتی, کوئی لفٹ نہیں ملتی. اور obviously آپ بار بار ذکر کرتی رہی کہ اس ٹائم بھی پاکستان کے حالات کوئی اتنے بہتر نہیں تھے آنے کے لیے. نہیں تھے. آپ نے ایک اپرچونٹی گریب کی, آپ کی گروتھ ہوئی پاکستان آ کے بہت زیادہ. آپ نے گریب نہیں کی, میں آپ کو یقین سے بتاتی ہوں, گریب میں نے نہیں کی. مجھے نہیں پتا تھا, میں نے تو کہہ دیا تھا کہ جاب نہیں ہے. وہ امی نے, وہی میں ہر وقت امی کو کہتی ہوں آپ نے جلالی وظیفہ پڑھا, وہ بیچارے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, واٹ ایور, وہ نہیں آیا. پر وہ جان کے انہوں نے, ہی واز چوزن, وہ مامے کا پتر تھا جو بھی کچھ کہہ لے, تو اس کو لیا ہوا تھا. پر وہ میری قسمت تھی کہ میں آ گئی, اور میری قسمت تھی کہ اس وقت سارے ایئر مارشلز وہاں پہ تھے جو کہ کمپیریٹیولی بہت آنیسٹ تھے, اینڈ دے ور ویری ٹیکنیکل اینڈ یو نو واٹ ایور. میرا جو فوکس ہے اس میں PIA پہ. آپ نے PIA میں ایک ایسے ایئر لائن میں جس میں آپ نے کہا کہ آپ کے کولیگس بھی آپ کو کہتے ہیں کہ کیا وہاں پہ اس کی جاب فیوچر ہے, لیکن آپ نے ایک بالکل ہی ایویشن مینٹل ہیلتھ پہ بہت ہی انوویٹو کام کیا. ینگ جتنے بھی ہمارے فیلوز ہیں ان کے لیے آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گی کہ آپ دیکھیں, جتنی حیثیت ہے, جو مواقع ہیں وہ آپ لیں, اینڈ کیپ آن ورکنگ. بلیو می, آپ یو ڈریم, and I think I won't name that leader who is recently gone, and this is what he used to say, unless you dream you will not get it. آپ ڈریم کریں, آپ خواب دیکھیں اور کرتے جائیں کوشش, اور ہر وقت وہ نہیں کریں. دیکھیں اگر ہم وہ ہیں, اللہ سے مانگیں اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں. You want to be good, you want to be academic, then yes you have to go. You don't have to be academic to serve the country. And اگر تمہاری ٹریننگ اچھی بھی ہے, جیسے آپ فرید مناز صاحب کے چھوٹے مینٹر بن گئے ہیں آپ کے, آپ ان کو دیکھ رہے ہیں, یہ بہت بڑی وہ نعمت ہے. جس طرح بات کر رہے ہیں یہ آپ کو کریں گے, یو ول بیکم لائک دیٹ, یو نو, اینڈ یو ول ڈو سروس. اینڈ بلیو می, سروس میں جو وہ سکون اور اطمینان ہے, اینڈ یو کین ڈو ایٹ دا سیم ٹائم. آئی وڈ سجیسٹ ٹو یو کہ اگر باہر نہیں جا پا رہے, ڈو لوکل اسٹڈیز. یو نو, ہمارے یہاں جو پاکستان سائیکیٹرسٹ سوسائٹی کے کانفرنسز ہوتی تھی, یہ پیسہ ویسا معاف کرنا, ہماری سوسائٹی بھی کھا جاتی تھی, ہمارے لوگ جو کرتے تھے, سوری, ٹھیک ہے. پر اب کے ہمارے کراچی میں جو وہی اس بندے نے کیا, اور ہارون صاحب کے وہ اسٹوڈنٹ تھا, تو اس نے وہ سارے پیسے کتنے کروڑ ہو گئے تھے, 2 کروڑ 2.5 کروڑ کے, امیجن سو مچ منی. اینڈ دین ہی آسکڈ ہارون صاحب نے کہا نہیں, یہ تو اس کانفرنس کے پیسے ہیں, تم رکھو, ان کو جتنا دینا ہے ان کو جتنا دینا ہوتا دے دو. اس نے ریسرچ کرائی, ایپیڈیمیولوجیکل ریسرچ کرائی. میڈم یہ بتائیے کہ واٹ از دا فیوچر آف فیمیل سائیکیٹرسٹ ان پاکستان؟ اگر میں اس کو, آئی تھنک گریٹ فیوچر. اگر نارمل بھی FCPS بھی کر لیتی ہیں تو گریٹ فیوچر. آپ گائنیکالوجسٹ کے ساتھ رہیں, آپ پیڈیٹیشنس کے ساتھ رہیں, آپ ان کی ہیلپ کریں. اینڈ دین اف یو آر انٹرسٹ گوئنگ ٹو بی ود دا پیڈیٹیشن, تھوڑی چائلڈ سائیکیٹری سیکھ لیں, یو نو. پر یہ بہت ضروری ہے کہ پڑھنا تو ہے, یو ہیو ٹو ہیو ٹریننگ سم وے. کچھ ویکس کے لیے چلے جائیں, کچھ ویکس کے لیے سینٹرز پہ چلے جائیں, تو پر یہ نہیں کریں کہ جو آپ کو مل رہا ہے وہ کر لیں. جو کریں جہاں پیشن ہے. بلیو می, اگر کام آپ کا مزیدار نہیں ہے, کیونکہ آپ 24 گھنٹوں میں سے زیادہ گھنٹے جاگنے میں کام پہ لگاتے ہیں, اور ہمارا کام بھی ایسا ہے, اگر آپ کو نہیں پسند ہے آپ مت کریں. جس طرح آپ نے پریزنٹیشن دی ورلڈ سائیکیٹرک ایسوسیشن میں, آپ کافی اپنے ان کے چیئرس کیے, کافی سیکشنز کو. ورلڈ فیڈریشن فار مینٹل ہیلتھ میں آپ نے کافی آپ کی کنٹریبیوشن ڈائریکٹر ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کی کافی ریسرچ ہے, بکس ہے. تو یہ چیز جو ہے ابھی ہماری ینگر جو فیمیل, بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہمارے جو میل ہیں کولیگ, ان میں بھی کافی اس چیز کا, اس کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اس کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ چیز خدا داد ہوتی ہے. سچی بات تو یہ ہے, یہ خدا داد ہوتی ہے. رائٹنگ وہ تھنگ, کوئی بھی کام آپ اس طرح کا کر رہے ہیں, یہ خدا داد ہوتی ہے. دیز ٹیلنٹس آر خدا داد. میں آئی ڈونٹ تھنک آئی ہیو گاٹ اینی تھنگ اسپیشل, بٹ آئی ورکڈ ویری ہارڈ and I didn't think, and then as I was working I realized I'm very good at writing and I'm very good at presentation. مجھے یاد ہے جیرلڈ رسل کی بات کی, انہوں نے پرنسس ڈائی کا بھی انٹرویو لیا تھا, ان کو بھی بولیمیا نرموزا پروفیسر رسل کی ٹرم ہے, اور کیا کیا تھا. اور وہی ساری بات ہے کہ وہ پیشن ہے تو آپ کریں گے,
ٹھیک ہے نا. اور آپ کر رہے ہیں تو آپ پھر آپ کو لگا کہ آپ ٹیچنگ بھی اچھی کر رہے ہیں, آپ مزہ آ رہا ہے, آپ کو اسٹوڈنٹس کے ساتھ مزہ آ رہا ہے, وہ فیڈ بیک آپ کو دے رہے ہیں. مجھے تو لگتا تھا جب میں نے پی آئی اے چھوڑا اور میں نے آغا خان جوائن کیا اور میں اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی تھی وہاں پہ, آپ یقین مانیں مجھے ایسا لگتا تھا نرشمنٹ, ایز اف میں نے کوئی آئی ڈونٹ نو واٹ آئی ہیڈ. پورا ہفتہ 15 دن بلکہ 1 مہینہ مجھے مزہ آتا تھا. جو وہاں بیٹھتے تھے, جو ہم باتیں کرتے تھے, ان سے میں باتیں کرتی تھی. وہ ساس شادیوں کا چکر میں کہتی ہے خبردار جلدی شادی نہیں کرنا, یو وانٹ ٹو بی پروفیشنل پاس کر کے کرنا, بلکہ ہو سکتا ہے پارٹ 1 کر کے کرنا, اور بول دینا ان لاس کو سب کو کہ میں بھائی یہ تو کروں گی. اینڈ پری نپچول ریکارڈ کر, جیسے میرے ہسبینڈ کہتے تھے کہ اس نے تو پری نپچول کانٹریکٹ سائن کرا ہے. کہ میری امی نے کہا دیکھو اس نے پوری زندگی پڑھا ہے, اس کو کسی کام سے روکنا نہیں, اس کو کانفرنس میں جانا ہے, اس کو لکھنا ہے, روکنا نہیں. My husband said yes. And he was very good. He never stopped me. So I'm lucky also. I mean, luck کی بات بھی ہے, but you need to work. فیمیل سائیکیٹرسٹ کی آپ نے بات کی, تو کیا آپ کے خیال میں ایسی سسٹمیٹک چینجز ہونے چاہیے؟ پالیسی میکرز کو آپ کیا بتانا چاہیں گی, چاہے وہ پی ایم ڈی سی لیول پہ ہو, سی پی ایس پی لیول پہ ہو, یا پی پی ایس لیول پہ ہو, کہ ہم جو ہے فیمیل سائیکیٹرسٹ کو اس کا نمبر ہم اپنی نیشنل لیول پہ اگر ہم بڑھانا چاہیں؟ اور آپ کے خیال میں کیا یہ کچھ لوگوں کے لیے تھریٹن تو نہیں ہے, کچھ لوگ اس سے برا تو نہیں محسوس کریں گے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جینڈر بائس ہے, جینڈر بائس بہت زیادہ ہے, انٹرنیشنلی بھی ہے. اور آئرونیکلی ابھی میں اس پہ نہیں جاؤں گی, جینڈر بائس بہت ہے. لڑکی اگر اسی میں اگین ایک بات آپ کے اس سے فورم سے بولوں گی کہ پلیز خدا را جب آپ پروفیشنل بن جاتے ہیں, سائیکیٹرسٹ بن جاتے ہیں, خاص طور پہ سائیکیٹرسٹ بن جاتے ہیں, اپنے اپیئرنس پہ خیال کریں, ٹھیک ہے نا. آپ للو بن کے نہیں آفس میں جائیں. اسی کے ساتھ ریلیٹڈ جو آپ نے بات کی کہ اپیرنس بہت امپورٹنٹ ہے, بٹ ناٹ ایون ان سائیکیٹری, کسی بھی پروفیشن میں. اور یہیں پہ جو ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے ایک بات کی کہ جو اپوزٹ جینڈر ان کو کسی اور ہر وقت فلرٹیشن, ہمارے یہاں یہی مسئلہ ہے. پر اٹ ڈپینڈز آن کلاس آلسو, آپ کس کلاس سے آ رہے ہیں یہ بھی ہے نا. اور پھر آج کل کے ویسے ایک بات بتاؤں, آج کل آپ سے بھی چھوٹے جو لوگ آ رہے ہیں وہ بڑے پٹاخہ ہیں, بالکل زیادہ ہی پٹاخہ ہیں. اینڈ آئی تھنک دے آر ٹو ڈس انہیبیٹڈ, وہ بھی صحیح نہیں ہونا چاہیے. آپ کی ایج گروپ کے بچے اچھے ہیں تو آئی تھنک وہ ایک ماڈسٹ طریقہ, اور سائیکیٹرسٹ جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے, آئی پرسنلی تھنک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیز ٹو ٹیل دیم کہ ایک سرٹن ایٹیکیٹ ہے, ایک طریقہ ہے ڈریسنگ اپ کا, بات کرنے کا, اور یو کین لک اسمارٹ اینی تھنگ. سمپل آپ شلوار قمیض بھی پہنیں تو یو لک نائس, یو نو. جو ابھی آپ نے بات کی, اس سے کیا میں یہ تو نہیں اس کو ایسے کہہ سکتا, ریفریز کر سکتا کہ جو بھی ہماری ہراسمنٹ ہوتی ہے ورک بیسڈ فیمیل کے ساتھ, اس میں میل کا تو پارٹ ہے ہی, فیمیل کا بھی ہے. the way she carries, مٹکتی رہے گی, جھمکتی رہے گی, یہ کرتی رہے گی. لڑکیوں کے گھر میں بھی تو ماں باپ یہ سمجھاتے ہیں. میرے زمانے میں تو میری اماں نے مجھے دیوانہ کیا تھا, نظریں نہیں آنکھوں سے ملانا, وہ یوں نہیں کرنا, وہ تیوں نہیں کرنا. میں جب گئی وہاں پہ اپنے ڈاؤ میڈیکل کالج, میرے ابا پٹھان کہنے لگے میں نے کبھی سنا تو کوئی بات نہیں ہوگی, ٹھی ٹھی ٹھی, دیٹس اٹ, یو ول گو, یو نو. اور مجھے بھی, اور بات کرنا بیٹا تو رعب سے بات کرنا, تو میں ہر وقت بڑے رعب سے بات کرتی تھی. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ ہوتا ہے, پھر ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے رکھنا پڑتا ہے. اینڈ آئی تھنک لڑکوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ دس از ناٹ دا وے ٹو ڈو اٹ, یو نو. یو کین ڈو اٹ اسمارٹلی اینڈ ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس از دی کی. سٹلی. اس میں ایک چیز ہے کہ آج کل ہم جتنے بھی ینگ فیلوز ملتے ہیں, ینگ ڈاکٹر, سیٹ بیکس کا ڈسکس کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا, میرے ساتھ یہ ہوا, میری پروموشن مثلاً کہ کوئی کہتا ہے کہ میری پروموشن نہیں ہوئی, ورک بیس پالیٹکس, صحیح ہے, فائنینشیل ایشوز. لیکن مجھے جو ابھی تک ہم نے آپ سے جو جتنی باتیں سنی, یہ مجھے یقین ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا. جتنی بھی سیٹ بیکس آپ کے ساتھ ہوتی رہی ہیں, آپ نے بھی پالیٹکس, ہراسمنٹ, ان سب چیزوں کا آپ نے بھی یقیناً اس کو آپ نے فیس کیا ہوگا. کوئی ایگزامپل یا کوئی ایسی چیز آپ بتا سکتی ہے یوتھ کو کہ کیسے آپ اس سے نکلی, اور یہ آپ کی زندگی کا بھی حصہ رہی ہیں, کیسے آپ ان چیزوں کا سامنا کرتی؟ دیکھیں الحمدللہ اس طرح کی چیزیں میرے ساتھ ان وے نہیں ہوئی. آئی تھنک یہ مسئلے ہیں اینڈ آئی تھنک یہاں پہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے. آئی آنیسٹلی تھنک کہ اتنا ہیلتھ کیئر پہ کوئی سپورٹ نہیں کیا, کوئی نیشنل ہیلتھ اسکیم نہیں ہے. آپ کو ہر جگہ کہیں نہ کہیں ہیلپ ملنی چاہیے, پاکستان میں بالکل کوئی نہیں ہے. پر آپ یہ کر سکتے ہیں, ان کو بتائیں, جیسے آپ نے ان کو مینٹر بنایا ہے, آپ ان کے ہاسپٹل میں ان کی جہاں پریکٹس ہے وہاں آپ تھوڑا جا کے کیسز بھی دیکھ لیں, اور یہ پھر تھوڑا آپ کو پیسے بھی دے دیں, یو نو, لائک یو سی ہز فالو اپس, کرونک اسکیزوفرینکس ہیں, ڈپریسڈ ہیں, فلانا اس طرح کے ہیں, فالو اپ کے پیشنٹس ہیں, گاؤں سے آتی ہیں, ہسٹری لے کے دے دیں, ہیلپ کر دیں, وہاں یو کین گیٹ سم منی. اینڈ دین یو کین آلسو, آج کل تو یہ دوسری یونیورسٹیز وغیرہ میں بلاتے ہیں. آج کی پروفیسر ڈاکٹر عنیزہ نیاز, جو کہ ایک مینٹر ہے, ریسرچر ہے, کلینیشین ہے, آتھر ہیں,
30 یا 35 سال کی ڈاکٹر انیزہ نیاز کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گی؟ میں اس کو ایک دم چینج کر دیتی. میں ان کی والز میں پیشنٹ کی بنائی ہوئی اچھی پینٹنگس کو فریم کر کے رکھتی. میں اکیڈیمک یونٹ, میں لائبریری, میں ٹیچنگ, میں ہال, یہ وہ کر کے, اور وہاں ڈونیٹ. بائی دا وے کراچی از اے پلیس فار فلنتھراپسٹ, اور اتنا دیتے ہیں. میرے ہسبینڈ کی فیملی پوری بہت دیتی ہے. ان سے لے کے آئی تھنک آئی ووڈ ہیو ڈن دیٹ. آئی ووڈ ہیو ونڈرفل ٹریننگ, اینڈ دین مے بی آئی ووڈنٹ ہیو گون ابراڈ ٹو دس لیول, اتنی انٹرنیشنلی نہیں ہوتی. تو میں ابھی اپنے میموارز لکھ رہی تھی, تو میں نے سوچا اللہ میاں ایک رستہ بند کرتا ہے اور 10 رستے کھول دیتا ہے. انہوں نے میرے ساتھ کیا, پر اللہ میاں مے بی ہی وانٹڈ می اے بیٹر, تو آئی بیکیم ایٹ دیٹ لیول. بٹ میرا جو مین ایم تھا کہ میں گراس روٹ پہ کام کروں, وہ مجھے تھوڑی سی حسرت ہے, پر اس کو میں کافی حد تک کے ختم کر دیتی ہوں بائی جسٹ لوکنگ ایٹ دیز پیشنٹس. اب میں نے اپنی کلینک میں بھی کئی جو آتے ہیں, ایک دو میں کہتی نہیں, آپ بلا لیں, جو اس کو دکھانا ہے میں نے کہا اپنے فیس کی میں نے کہا آپ بات نہیں کریں. تو اس طرح سے سکون مل جاتا ہے. Ali, you've asked very interesting questions to Dr. Anaiza, and she has given wonderful answers. And I think what I've learned listening to her description is that young doctors have to be dedicated, have to be honest, have to be ethical, have to love what they are doing. And obviously they are part of the whole system, جہاں پہ مختلف قسم کی مشکلات ہیں, کرپشن اور میرٹ نہیں ہے, پریگمیٹزم نہیں ہے, کوئی پالیسیز نہیں ہیں, and therefore many intelligent people will tend to leave the country. اور دنیا بھر میں جہاں پہ لوگ اس ملک میں رہتے ہیں, میڈم نے فلسطین کی بات کی یا کچھ اور جگہ کی, so I think where there is a narrative for a younger generation, people tend to stay there and come back and do that. And I think it's important also from your perspective کہ ہم brain drain کی بات کرتے ہیں. And then if you look into the concept of reversing the brain drain, جو نالج میڈم کہہ رہی ہیں کہ آپ کو باہر جا کے مل سکتا ہے, وہ پاکستان میں نہیں مل سکتا. دیکھو ایک بات میں تمہیں بتاؤں, سکائٹری میں جو سمجھتی ہوں آنیسٹلی ود آل دیز ایئرز اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ عورت مرد یہ وہ, سکائٹری جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے ہمارے ڈفرینٹ جو فیلڈز ہیں میڈیسن کے. ہم ایک طرح سے پریسٹ کا رول کرتے ہیں, ایک طرح سے اوپر اللہ میاں ہم ہیں, ہمیں کیا کیا باتیں مریض بتا کے جاتے ہیں, کیا کیا باتیں بتاتے ہیں. A girl tells me she was raped, a girl tells me she did something with somebody else, a man comes and tells me that. I know, don't only keep secrets, but I am empathic, I am not judgmental, I have to sit there and really empathize. Having heard and learned, Ali, as males from pioneer female campaigner of women's right, whether we do good or bad, we would be old turkeys if we don't change. And I think instead of godfathers, we should be following godmothers. Otherwise... Thank you. I'm so touched. I'm so touched. Oh, thank you, Fareed. After all, تم واپس آ گئے, اماں تمہیں یاد آ گئی. I'm so glad. Now that we have heard you talk about so many diverse things, Dr. Anaiza, I think we would love to know what made you such a great woman, a great professional. And for that, I'm going to request Aisha to come in. Okay, I'd love that. So with your permission, I am Certainly. going to request My pleasure. Aisha Minhas to join us. السلام علیکم. وعلیکم السلام عائشہ. ڈاکٹر انائزہ کیا پائیں اور ہمیں بات کرنے کا موقع ملا. یہ بتائیں کہ بچپن میں جو عوامل تھے جن کی وجہ سے آپ ایک کامیاب خاتون بنی, ان کو میں دیکھنا چاہوں گی تاکہ پھر آنے والی جو نسل ہے اس کے لیے کوئی رستہ تعین ہو سکے. تو بتائیں کہ آپ کے والد اور والدہ کا رول کیا تھا آپ کی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ میں؟ آئی وڈ سے بہت زیادہ ہے نا, اور میں تو یہ کہوں گی کہ میں بہت ہی خوش قسمت تھی کہ مجھے ایسے والدین ملے. آئی آنیسٹلی تھنک دیٹ اماں واز اے وومن ان ہر اون رائٹ, a real feminine, beautiful, very, very sophisticated woman who was very spiritual in so many sense. In fact, وہ میرے والد آرمی میں ہوتے تھے تو کشمیر میں ہوتے تھے موسٹلی, تو وہ پیچھے نانی اماں کے ساتھ ہم لوگ مری روڈ پہ رہتے تھے بلکہ, اور بہت بڑا گھر تھا.
اور وہاں پہ وہ جو تھی وہ پرائیویٹ پڑھتی رہتی تھی. وہ انٹر میں شادی ہوئی تھی ان کی, تو پڑھتی رہتی تھیں, گارڈن کالج جا کے پڑھتی تھیں وہاں پہ ہاں. وہاں سے BA کیا, پھر انہوں نے بعد میں لاہور میں پوسٹنگ کیا ہوئی تو سائیکالوجی انہوں نے کری. تو جب وہ کراچی آئیں تو وہاں پہ پہلی مرتبہ انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو یونیورسٹی سے فل ٹائم کروں گی, اینڈ شی وانٹڈ ٹو ڈو فلاسفی. And my grandfather also was a barrister, but he was teacher of philosophy and Persian. اس زمانے میں کتنے قابل لوگ ہوتے تھے, ٹو کمپلیٹلی ڈفرینٹ تھنگس پڑھا رہے ہیں. تو امی نے فلاسفی میں ماسٹرز کیا, اینڈ شی واز اے پوزیشن ہولڈر, اینڈ شی وانٹڈ ٹو ڈو اے PhD in Sufism. تو اس سب کی وجہ سے نا بچپن سے ہم نے یہی سنا ہے. تو وہ ساری باتیں بتاتی رہتی تھیں, وہ خضر علیہ السلام نے کیا کیا, وہ فلانا کیا ہوا, اور کیا ہے, کس طرح عورتوں کو رہنا چاہیے, فلانا. Day one سے, and then she was all alone and very delicate and very feminine and never gone out. ابا تو بل ان کو یوں رکھا تھا میرے والد نے, اور وہ بڑی لاڈلی تھی نانا ابا کی. اور آپ سوچیں کہاں UP والے اور کہاں پٹھان, بٹ مائی فادر ٹک ریئلی گڈ کیئر آف ہم. اینڈ تو ان سب چیزوں کی وجہ سے مجھے آئی تھنک میں وہی بنی. ڈیپ ڈاؤن تو میں ابا کی لاڈلی تھی یہ سب کچھ, پر ابا کا بہت بڑا انفلوئنس. ابا کا یہ تھا کہ ابا واز لائک اے سینٹا کلاس. وہ رات کو آتے تھے, کبھی دن میں آتے تھے, ٹرک میں آ رہے ہیں مترال خیل سے کچھ چیزیں ویزیں لینے ادھر ادھر سے, تو آواز دیتے تھے. میں چھوٹی تھی, اپنے آپ کو جو ایسے کچھ کہتی تھی, تو وہ ججو کر کے ججو بن گیا. تو باہر سے آتے آواز ججو, اور میں بھاگتی بھی جاتی تھی. اس میں ہوتے تھے, ہی وڈ بی ان ہز یونیفارم, میں چھوٹی سی گھس جب وہ پہنی ہوئی, وہ ایک دم ان کے پیروں سے لپٹ جاتی تھی, وہ اچھال کے پھر گود میں لے کے اندر. آئی کین نیور فرگیٹ دیٹ. وہی میں نے اپنی کتاب میں وہ تصویر ڈالی ہے. اور پھر بیٹھ کے اپنی کہانیاں بتا رہے ہیں وار کی, پرزنر آف وار کی, وہ ساری کہانیاں کس طرح انہوں نے کیا. اینڈ آئی واز ویری ہائپر ایکٹیو. تو بچپن سے کچھ نہ کچھ کام کرتے. امی نے روکا نہیں. ایک بات میں اور بتاؤں, کبھی کسی چیز کے لیے روکا نہیں. میرے والد کو بہت پسند تھا, چھوٹی سی ٹیم میں ان کے لیے پراٹھے بناتی تھی. آئی تھنک 9 سال کی عمر میں میں نے بہت اچھے پراٹھے بنائے. اور پھر آخر میں ایک مرتبہ میں نے قیمہ بھی بنایا, کیونکہ ان کی جو ریجیمنٹ موو ہوتی تھی تو وہ پوری ٹرین جاتی تھی. اس زمانے میں ٹرین سے ہی موو ہوتے تھے, تو وہ بڑے بڑے توشے دان ہوتے تھے نا, اس میں وہ نوکر بھاگ گیا یا کیا ہوا ہے, کانٹ ریمبر. تو اردلی وغیرہ ہوتے تھے. تو مجھے یاد ہے انگیٹھی پہ میں نے قیمہ بھونا تھا. قیمہ اتنے مزے کا بھونا, اور پھر وہ اس میں ڈبے. تو مطلب بچپن سے پھر ابا کو دہی بڑوں کا شوق تھا, تو وہ میں بناتی تھی. پھر میں ہائپر ایکٹیو تھی, تو اس طرح سے میں کرتی تھی. امی نے روکا نہیں کبھی. سو یعنی ان یور فارمیٹیو ایئرز آپ کو ایک کافی پڑھا لکھا ماحول بہت. اس زمانے میں آپ کی والدہ نے اتنی تعلیم حاصل کی. اچھا, آپ نے یہ بھی بتایا کہ یو ور ویری کلوز ٹو یور فادر, سو یو ور ڈیڈیز گرل. I was daddy's girl, definitely, till he was alive, I would say, کیونکہ اب اس کے بعد جلدی چلے گئے نا وہ. سو یہ بتائیے کہ ایک فادر کا ریلیشن شپ بیٹی کے ساتھ کس لحاظ سے اس کو نرچر کرتا ہے؟ آئی تھنک وہ فادر جو ہے نا, جو آپ کو وہ دیتا ہے, وہ دنیا میں رہنے کی ہمت دلاتا ہے بیٹی کو. اور پھر جب میں پیدا ہوئی تو obviously comparatively much darker, and میں اور امی کہتی ہیں وقت لڑکی بھی ہوئی اور پھر دوبارہ لڑکی بھی. ابا نے میرا اتنا خیال کیا, میں نے کہا ایسا نہیں بولو, پہلے دن سے وہ مدد کرنا, نیپی میں فادر ڈیڈ آل دیٹ. اینڈ آئی تھنک وہ اٹیچمنٹ بھی ہو گئی, جیسے وہ بولبی کا ہے نا اٹیچمنٹ, آئی تھنک مجھے اٹیچمنٹ بھی ہو گئی, ان کو مجھ سے ہو گئی. اور جو وہ کہتے تھے میں جاتی تھی, اور میں کانوینٹ میں جاتی تھی, اور ظاہر ہم لوگ سب وہ پڑھاتے تھے, وہ رابرٹ کلف کیسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا نا, ایکسنٹ بڑا زبردست تھا. تو وہ کبھی کوئی آتا تھا, ابا کہتا اچھا سناؤ کیا ہوا, کون سی وار میں کیا ہوا. میں کھڑی ہوئی دروازہ, مطلب ہر جگہ مجھے آ گئی. اور جتنے فوجی آتے تھے یونیفارم پہنتے تھے, میں ان کو ماموں کہتی تھی. میرے ماموں بھی ایک فوج میں تھے. تو آئی یوز ٹو لیو اینڈ جو فلیور آف دیٹ یونیفارم اینڈ دیٹ آرمی اینڈ دیٹ واز completely infused in me. تو یہ بتائیے کہ اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں جنرلی جو ایک والد کا رول سمجھا جاتا ہے, ڈو یو تھنک اٹس congruent ٹو یور فادر, اور از اٹ سم تھنگ ڈفرنٹ, اور کیا ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ایک فادر سے, اینڈ ہاؤ ڈز اٹ افیکٹ؟ I think it varies in different families. It varies in the class also. ورکنگ کلاس کی الگ چیز ہے, مڈل کلاس کی الگ ہے, ہائیلی ایجوکیٹڈ کی الگ ہے. تو آئی تھنک ان پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے بہت زیادہ. بٹ جنرلی تو یہاں پہ اتنا لڑکی کو نہیں کرتے, بٹ آئی تھنک باپ سے بیٹی کا ہوتا ہے. سو جنرلی ایک جو اسٹیریو ٹائپ بنی ہوئی ہے والد کی, آئی ڈونٹ نو اف یو ول اگری ود می, بٹ یہ سمجھا جاتا ہے کہ فادر is breadwinner only. basically the breadwinner, and he can be non-available and get away with that, and he may not be emotionally available,
and he is kind of autocratic and By and large. authoritarian. By and جی. large. So اس سے آپ کے خیال میں پھر بچے کی جو شخصیت کی ڈیولپمنٹ ہے اس پہ کیا نیگیٹو اثر پڑ سکتا ہے؟ I think پھر وہ اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہوگی، وہ اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہوگی، اور وہ ہر آدمی کو ایسے ہی سمجھے گی. اگر باپ کیئرنگ ہے، رسپیکٹ دیتا ہے، کرتا ہے، تو پھر وہ ایکسپیکٹ بھی کرے گی اپنے ہسبینڈ سے. اٹ گوز بوتھ ویز. تو یہ ضروری نہیں ہے، آپ کی پرسنالٹی اندر سے جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، پر ان کانفیڈنس ابا نے دیا اور ہر وقت یہ کہا کہ بیٹا تم بڑی ہو، تم جاتے تھے بیٹا امی کا خیال رکھنا، کہیں بھی جا رہے ہیں. اینڈ آئی کین نیور فرگیٹ دیٹ. اینڈ دیٹس وائی آفٹر ہز ڈیتھ، جسے آپ میرے خیال میں شاید آگے پوچھنا چاہ رہی ہوں گی کہ ان کے انتقال کے بعد کیا ہوا. کچھ بھی نہیں. بیسیکلی آئی تھاٹ آئی ہیو ٹو ہولڈ دا فورٹ. And I was looking at my mother all the time. She was like this thing, And then, but amazing. ایک بات میں اور بتاؤں، وہ ایک دم کھڑی ہو گئیں. ایک ماں ایک دم، جب وہ آپ نے دیکھا اسٹارم آتا ہے، کچھ آتا ہے، مرغی کے بچوزے ہوتے ہیں، مرغی ایک دم بچوں کو اپنے پر میں لے لیتی ہے. And that was my mother. And I would say she was a woman of steel. She was a woman of substance. انہوں نے کبھی گھر سے باہر پیر نہیں رکھا. انہیں وہی کر کے اپنے جیپ میں گئیں، سانگڑ گئیں، وہاں کوئی ڈائریکٹ ٹرین نہیں جاتی ہے، وہاں گاؤں میں گئیں، سب کچھ ڈیل کیا. بٹ آئی تھنک دا آرمی پیپل ریئلی ہیلپ دا فیملیز. آئی تھنک کہ اس معاشرے کے لیے کیپنگ ان ویو آل دا سوشل کلاسز، آپ کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گی کہ والد کو کس طرح کا رول بریفلی اگر آپ بتائیں کہ اڈاپٹ کرنا چاہیے؟ ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، بیٹا بیٹی میں فرق نہیں کرنا. یہ نہیں بھولنا چاہیے شوہر بننا ہے، ہیڈ آف دا فیملی ہے. ہی ہیز ٹو بی وارم، نائس، کیئرنگ اینڈ سینسٹیو ٹو ویمنس ایشوز. وہ پریگننٹ ہے، وہ بیمار ہے، وہ تھکی، تو کھڑا ہوا جی مورواں ماں دے دو. اور وہ جوائنٹ فیملی ہے تو وہاں ایک مصیبت ہے. وہ ماں کو اچھا زیادہ کچھ بولیں گے تو کیا کہیں بیوی کا غلام بن گیا. اب میاں کو نہیں ایسا کرنا چاہیے. اور عورتوں کو بھی جو ساسیں ہیں ان کو بھی عقل آنی چاہیے. اپنی بیٹی کا مسئلہ ہوتا ہے تو چوں چوں کرنے لڑنے پہنچ جاتی ہیں، اور جب اپنی بہو لے کے آتی ہیں تو ان کے لیے نہیں کرتی. پر وہ اگر شروع سے لڑکے کو کریں گی تو لڑکا کین بیلنس. اے مین کین بیلنس. دس از ویری امپورٹنٹ. مین کین بی اے ونڈرفل سن and man can be a wonderful father. He should always tell the wife کہ آپ کی جگہیں الگ ہیں. And I think very important اپنی بچیوں کو، لڑکوں کو بھی برابری سے رکھیں. سو ایک کوٹیشن ہے کہ the most important thing a father can do for his children is to love their mother. Oh yes, true. My father doted on my mother. Doted. اتنا آپ سوچیں، ایک پٹھان فوجی، وہ وار ہیرو اینڈ واٹ ناٹ، میری امی کی ساڑی استری کرتے تھے. میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. اینڈ آئی اسٹل ریمبر ود مائی آئیز میں میرے گھوم رہے ابا استری کر کے دیتے تھے ساڑی. کیونکہ کبھی اردلی نہیں ہے، کبھی کوئی نہیں ہے، کبھی پھر بعد میں وہ ریٹائر بھی ہو گئے تھے تو نہیں ہوا. اور ساڑی استری کرنا، وہ پھر کہتی میں نہیں جاؤں گی، کون ساڑی استری کرے گا، تو امی وہ کر کے. So if the father is not respecting the mother, then it is bad. how can it matlab what adverse effects will it Two have things on the can children? happen. Two things. He can become just like him, or he can be very, very nice. But by and large, they carry that. And if the father is abusing the mother, the chances are he would do the same thing in one way or the other. اور ضروری نہیں کہ physical abuse ہو، verbal abuse بہت ہے. Taunting. And taunting is the worse than پٹائی ہونا. کسی کو ٹونٹ کرنا، کسی کو ڈینیگریٹ کرنا، ان کی فیملی کے بارے میں کچھ بات کہنا. ابھی کتنا عورتیں، آپ کہہ رہے تھے نا کہ کیوں بنی میں اس لیے بنی کہ یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ کیوں وی شوڈ سفر. اینڈ یہ تو خیر اٹس ویری کلیئر، جہاں پہ ابیوز ہے دا وومن شوڈ گیٹ اوے، بیکاز ایک لمٹ ہے کب تک کرے گی. اور اگر شروع میں پتہ لگ گیا اٹس بیٹر ٹو گیٹ اوے دین ٹو ہیو چلڈرن اینڈ فیل کلاؤڈ. اچھا، پیرنٹنگ سے ہم تھوڑا ویمنز ایشوز پہ جو آپ کا بہت پیشن ہے اس پہ آتے ہیں. سو ہماری جو سوسائٹل ایکسپیکٹیشنز ہیں فرام ویمن اینڈ مین، اور جو جینڈر رولز ہیں، ان کا آپ کے خیال اور تجربے میں کیا اثر دیکھا ہے آپ نے آن مینٹل ہیلتھ آف آور ویمن؟ مینٹل ہیلتھ از ویری بیڈ، ویری ویری بیڈ. چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، تقریباً سب کو پوسٹ پارٹم ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے اٹس اے بائی کیمیکل تھنگ، تو اس میں بھی وہ لوگ پرواہ نہیں کرتے. یہ جو بیماریاں ہیں جیسے ڈپریشن ہے، اور لوور کلاس میں بھی عورت بہت برداشت کرتی ہے کیونکہ پیسے نہیں ہیں، ٹائم نہیں ہے، جانا نہیں ہے. پھر بہت زیادہ اسٹگما ہے کہ بھی آپ سائکائٹرسٹ کے پاس چلے گئے، وہ دوائیں دیں گے، اور دوائیں دیں گے تو وہ ایڈکشن ہوگا امیجیٹلی، چاہے وہ انگزائٹی کی دوا ہو یا کسی بس اس کو ایڈکشن ہو جائے گا. اور سچی بات ہے کہ کئی جو پیشنٹس جو ہیں دواؤں کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، اینڈ دین دے آئیدر اسٹاپ اینڈ ریلیپس، اور ایک ڈاکٹر سے اس کے نہیں لانگ ٹرم لینا، پھر وہ آتے نہیں ہیں. اینڈ دین دے گو آن ٹیکنگ اینڈ دے کی ناٹ. پھر ذرا سا کوئی اسٹریس ہوا، جا کے ویلیم آن اوور دا کاؤنٹر لی، اب نہیں ملتی.
چیزیں. اوور دا کاؤنٹر ڈرگس کا بھی بہت بڑا مسئلہ تھا. تو یہ سارے مسئلے ہیں عورتوں کے, یہ اپر کلاس میں بھی ہے بہت زیادہ, اور آپ نے انہوں نے ڈرنک بھی کر لیا, یہ بھی, تو وہ چیزوں میں کوئی ہیلپ نہیں کرتا ان کو. یہ ابھی تک ہے. فیملی, ہسبینڈز بھی, دے ڈونٹ, اینڈ دے کیپ کوائٹ, دے ہائڈ اٹ. تو وہ دکھ برداشت نہیں ہوتا. اور جب وہ اتنی پاگل ہونے لگتی ہے, سائیکوٹک ہوتی ہے, جب لے کے آتی, پھر اس کی کہانی سنوں تو بہت دکھ ہوتا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ بھئی آپ نے دیکھا کہ وہ اس طرح پریشان ہے, اور دیکھا اچھا ایک وہ عورت ہے obsessive ہے, وہ بیچاری کہتی ہے کہ مجھے پتا میں ڈپریسڈ ہوں, میں ہوں, پھر بھی باپ لالا کے بیٹی کو بول رہا ہے آؤ گھر میں آ کے بیٹھ, وہ بچہ ہوا ہے. بھئی ساس ٹھیک ٹھاک ہیں, بچے کوئی ساس کے پاس بھی ہو سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ ماں کے پاس ہی بچے, وہ بیٹی کا پیدا ہے وہ کیا ہو, ولادت ہو بچے کی, وہ باپ کو سمجھ میں نہیں, وہ میاں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اس طرح کا بھی آدمی ٹریٹ کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ, اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو آدمیوں کے لیے بھی سمجھنا پڑے گا کہ عورتوں کو ہوتا ہے, جان کے ایکٹنگ نہیں کرتی, کوئی پرابلم ہوتا ہے. آپ کے لائف پارٹنر کے بارے میں بتائیے, ان کا کیا رول رہا؟ ارے یار وہ تو بڑے مزیدار آدمی ہے. I didn't think of marrying him. He was my classmate in school, and but the main one good thing was he was tall like him, but he's broad-shouldered and very mazedar and nice-looking, pleasant man, and he's a charmer. And he's been in Russia, he knows Russian بالکل complete, لمبی چوڑی کہانی. اچھا خیر میں جاؤں گی نہیں, کیا کیا باتیں میں کیا بتاؤں, but he's great fun. When I was kind of courting for a month, when my mother liked him, she said کہ تم کن بڈھوں سے, مجھے فادر کمپلیکس اس طرح سے تھا کہ I used to think کہ بہت اسٹرانگ آدمی سے شادی کروں گی جو کہ مجھے پروٹیکٹ کرے گا. I don't know why I had a feeling. And جب میں انور سے ملی تو میں نے اس سے بات, اس نے کہا دیکھو love is nothing, love is understanding. وہ انفیچویشن ہوتا ہے اینڈ ٹائم کے ساتھ ڈیولپ. کسی کا جلدی ہو جاتا ہے, کوئی لکی ہے, میچور ایج میں ہوتا ہے تو وہ کر لیتے ہیں. اس سے سم تھنگ بڑی اچھی باتیں کری اینڈ آئی واز ویری امپریسڈ. اچھا میرا آخری سوال ہے ڈاکٹر عنائزہ کہ کیا مین وجوہات ہو سکتی ہیں, اینڈ ہاؤ کین وی ایٹ اے فیملی اینڈ انفرادی لیول پہ ہم کیا کر سکتے ہیں ٹو ہالٹ دیٹ پروسیس اینڈ برنگ اے بیٹر چینج؟ آئی تھنک وی نیڈ ٹو میک شیور کہ ایجوکیشن کو بالکل اور بڑھانا پڑے گا. ایجوکیشن سے آپ بہت سیکھتے ہیں. مٹیریلزم بہت آ گیا ہے ہمارے یہاں, ایک پیسے کو اور ہر چیز کو, مٹیریلزم کو بالکل ڈاؤن کرنا ہے. بھئی آپ پیسہ ہو, کھانے پینے کے لیے ہو, اتنا نہیں ہو کہ بچہ پڑھنا چاہ رہا ہے تم کہہ رہے تھے وہ نہیں ہو. یہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, ہے نا, گورنمنٹ کو سارا کچھ کرے. تو ہمیں, اور اپنی اقدار جو ہیں آپ اپنی ڈراموں میں دکھائیں. اور میری امی جب ہم چھوٹے بھی تھے کچھ بات کرتے تھے, کہتے جب تک تم ہمارے گھر میں ہو ہمارا یہ رول ہے, امی وہ یوں کر رہا ہے ان کا ہوگا, کبھی رات کو ٹھہرنے نہیں دیتی اس زمانے میں. سو مدرز ہیو ٹو سے کہ ہمارا یہ رول ہے, ہمارے گھر میں جب تک رہو گے تو یہ فالو کرنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ. ناٹ ایٹ آل, مائی پلیجر. Aisha, thank you very much for asking very important questions, and I think Dr. عنائزہ has answered all those questions very pertinently. And mashallah, you have demonstrated to us that how you have grown and developed and conquered the accolades within the Pakistan and outside Pakistan. So it's been a great learning experience. I'm so grateful that you took time to come down to Islamabad. Ladies and gentlemen, we are very proud and privileged to have spoken to the legend of mental health in Pakistan, and we have tried to learn from her experience and her exposure and her teachings and her trainings, and we have tried to learn this so that we can produce more people who can understand and learn from the experience that Dr. عنائزہ has shared with us. It's been a great pleasure that you are going to watch this, and we hope that our humble effort is going to bring you some more information, and your life would be better, different, and more meaningful after watching this program. Thank you very much. Until our next episode, take care of yourselves and see you again very soon. Khuda Hafiz.